حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بس حاکم اپنی رعایا کا نگران ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں اس کی اولاد کی نگران ہے اور وہ ان کے متعلق جواب دہ ہے، اور غلام اپنے سردار کے مال کا نگران ہے اور وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے۔ خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسلام میں جواب دہی کا تصور کیا ہے؟ اس حدیث میں اسلام کے اساس جواب دہی کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں اہمیت کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری کا تعین کیا گیا ہے تاکہ سب لوگ اپنا فرض نگرانی ادا کرتے رہیں اور امت کی اصلاح ہوتی رہے اور اسلامی معاشرہ اسلامی اصول و ضوابط کا پابند رہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری مسلمان حاکم کی ذمہ داری۔ حاکم تمام لوگوں کا نگران اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ امت کی اصلاح کا انحصار صالح حکمران پر ہے۔ امت کی اصلاح کا حقیقی انحصار صرف اور صرف حاکم پر اور اس کے بعد علماء پر ہے۔ اس کے بغیر امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے دو قسم کے لوگوں کی حالت جب درست ہوگی تو امت کی حالت بھی درست اور بہتر ہوگی، اور جب ان کی حالت خراب ہو جائے گی تو امت میں بھی بگاڑ اور خرابی پیدا ہوگی۔ یہ لوگ حکمران اور علماء ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس زمن میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعے سے برائیوں کا جو سدباب کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو وہ قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے۔ مسلمان خلفائے راشدین کے اساسی ذمہ داری کا یہ حال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دہی سے ڈرتے ہوئے فرماتے، کاش میں تنکا ہوتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ میری جائیداد بیچ کر میری تنخواہ کی رقم بیت المال میں جمع کرا دی جائے، شاید کہ مجھ سے فرائض میں کوتاہی ہو گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی اگر بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے متعلق باز پرس کرے گا۔ اس کے بعد سربراہ خاندان کا فریضہ۔ سربراہ خاندان کو بھی مسئولیت کے اعتبار سے اہم ترین ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ یہ اپنے پورے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ سربراہ مملکت کے بعد سب سے اہم ذمہ داری سربراہ خاندان کی ہے۔ اس زمن میں اسلامی تعلیمات کچھ یہ ہیں، اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام سربراہ خاندان کا ہے۔ اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد بانی ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد اسلامی تعلیم و تربیت میں بچوں کو کلمہ شہادت سکھانا چاہیے، کیونکہ اسی پر اسلام کا انحصار ہے۔ اس کے علاوہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اس سے نماز کی ترغیب دو، 10 برس کی عمر تک پہنچنے پر سختی سے اسے نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے کہ وہ اسلامی عبادات کے عادی بن جائیں۔ اس کے بعد انہیں اسلامی آداب سکھائے جائیں، مثلاً کھانے پینے کے آداب، مجلس کے آداب، سونے کے آداب وغیرہ۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں گھر کے ماحول کو اسلامی بنایا جائے تو خود بخود بچوں کی تربیت اسلامی انداز پر ہو جاتی ہے، اور ہر وقت ان کے کردار کی حفاظت کی جائے، عورت کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور اسے بھی اسلامی تعلیمات کا پابند بنایا جائے، مثلاً نماز، روزہ اور پردہ وغیرہ بہت اہم ہیں، ورنہ معاشرتی ماحول ان کو اخلاقی اعتبار سے تباہ کر دے گا۔ اس کے بعد عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ عورت گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بچوں کی تربیت عورت سے وابستہ ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے لوگ اچھی ماؤں کی آغوش میں تربیت پا کر ہی بلند مقام حاصل کر سکے۔
صرف مرد ہی ذمہ دار نہیں بلکہ اسلام نے عورت کو عملاً گھر کی ملکہ بنا کر گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے۔ بچوں کو نماز روزہ سکھانا اور ان کی اسلامی تربیت کرنا اس کی اہم ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر بچیوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کا عادی بنانا اور ان کو پردے میں رکھنا اس کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آج کل بے حیائی عام ہے۔ بے پردگی اور مخلوط مجالس نے معاشرے کے اسلامی رنگ کو پھیکا کر دیا ہے۔ اس ماحول کو حیا سے مزین کرنا مسلمان عورت کا کام ہے۔ وہ جتنی اسلام پر عمل پیرا ہوگی اتنی ہی اس کی اولاد اسلام کی وفادار ہوگی۔ اس زمن میں عورت مرد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد غلام اپنے مالک کے مال پر عملاً محافظ اور نگران ہوتے ہیں۔ اس میں خیانت کرنا ان کی تباہی کا باعث ہے۔ ان کے ذمے جو کام بھی لگایا جائے وہ ایمانداری کے ساتھ کریں۔ جہاں مالک ان کے حقوق پر جواب دہ ہے وہاں غلام کا بھی مالک کی تمام عطا کردہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں احتساب کیا جائے گا۔ حدیث کے آخر میں معاشرے کے تمام افراد کو مسئول قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں اگرچہ چند افراد کی ذمہ داری کی نشاندہی کی گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی افراد احتساب سے بچ جائیں گے، بلکہ ہر فرد اپنے اپنے دائرہ کار کا نگران ہے۔ اگر ہم سب مل کر اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے تو معاشرہ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھائیں اور معاشرے کو زوال کا شکار ہونے سے بچائیں تاکہ ایک اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔